بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرات گرامی، ابھی میں بلا تاخیر جس شخصیت کو آپ احباب کے سامنے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، وہ شخصیت تعارف محتاج نہیں ہے۔ ایک عرصہ سے آپ دیکھتے ہیں اور پورا ہمارا علاقہ جانتا ہے، ضلع خانے وال میں بالخصوص اور اس گاؤں کے اندر بھی ایک اچھی خاصی تعداد جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے فیض یافتگان کی موجود ہے۔ ملک پاکستان میں، ملک کے طول و عرض میں جامعہ کے فیض یافتگان موجود ہیں۔ اللہ رب العزت شیخ محترم کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے۔ میری مراد عظیم مذہبی سکالر فضیلت الشیخ پروفیسر یاسین ظفر حفظہ اللہ، مدیر و تعلیم جامعہ سلفیہ فیصل آباد تشریف لائیں اور آج کی دعوت اہل حدیث کانفرنس میں خطبہ صدارت پیش فرمائیں۔ فضیلت الشیخ پروفیسر یاسین ظفر حفظہ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک وعنم علی حبیبنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ گرامی منزلت جناب محترم مقام حافظ عبدالستار حفظہ اللہ، عزت مآب علماء و مشائخ، واجب الاحترام سامعین محترم و سامعات، آج ہم سب ایک بہت ہی عظیم الشان بامقصد کانفرنس میں جمع ہیں، جس کا عنوان دعوت اہل حدیث کانفرنس ہے۔ مجھ سے پیشتر میرے عزیز حضرت مولانا عظیم اختر صاحب نے بہت ہی فکر انگیز اور ولولہ انگیز گفتگو فرمائی، جو میرے نزدیک اس کانفرنس کا حاصل ہے۔ انہوں نے جن باتوں کی طرف توجہ دلائی، یہی اس کانفرنس کا اعلیٰ ترین مقصد ہے۔ میں اس مقام پر شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے بزرگوار جناب علامہ حافظ عبدالستار صاحب کا، جنہوں نے یہ موقع مجھے عطا کیا ہے اور آپ حضرات سے ملاقات کرنے اور آپ سے کچھ معروضات پیش کرنے کا مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ حافظ صاحب، ان کی آل اولاد، ان کے صاحبزادگان، انہوں نے جامعہ سلفیہ میں پڑھا ہے اور اس کے بعد ان کے احفاد بھی، انہوں نے بھی جامعہ سلفیہ سے فیض حاصل کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حافظ صاحب کا جامعہ سلفیہ پر یہ اعتماد بھی میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ حضرات گرامی، میرے بعد آپ جماعت کے بہت ہی نامور خطبہ، واعظین، ان کی گفتگو سننے کا شوق رکھتے ہیں، اس لیے میں اپنی گفتگو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ اسلام ایک دین ہے اور دین انسان کی زندگی کو
جو پیش آمدہ مسائل ہوتے ہیں ان کا حل پیش کرتا ہے۔ اس کا تعلق آخرت سے ہو، اس کا تعلق دین سے ہو، اس کا تعلق دنیا سے ہو، اس کا تعلق سماج سے ہو، معاشرے سے ہو، اقتصاد سے ہو، سیاست سے ہو، غرض دین ان تمام چیزوں کا ایک حل انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور یہ دین انسان کو پیدائشی طور پر نہیں آتا، جیسے بہت ساری عادتیں پیدائشی طور پر انسان سیکھ لیتا ہے اور اپنے گرد و پیش کے ماحول کو دیکھ کر اسی طرح کا طرز عمل اختیار کر لیتا ہے، لیکن دین ایسے نہیں آتا۔ اس کے لیے باقاعدہ زانوِ تلمس طے کرنا پڑتا ہے، باقاعدہ اس کو پڑھنا پڑتا ہے، علم حاصل کرنا پڑتا ہے، تب جا کے انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ اس دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائے۔ اور اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ دین خالص ہوتا ہے، اس میں ملاوٹ کی گنجائش نہیں ہوتی، اور یہ وہی شخص پرکھ سکتا ہے جس کے پاس خالص دین کی تعلیم۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں وہ بڑے ہی پرکشش طریقے سے پیش کی جاتی ہیں اور لوگ ان سے متاثر بھی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا دین سے دور تک کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اور ان کی میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ دیہاتی ماحول ہے، زمیندار فصل بوتا ہے اور اس کی رکھوالی بھی کرتا ہے، پانی بھی لگاتا ہے، کھادیں بھی ڈالتا ہے، سپرے بھی کرتا ہے، لیکن اس کی نظر ایک خاص چیز پر رہتی ہے، اپنی فصل پر، خواہ وہ گندم ہو، مکئی ہو، کوئی سبزی ہو، کوئی بھی چیز ہو، ایک خاص چیز پر وہ نظر رکھتا ہے، اور وہ چیز خود رو پودے جو خود بخود اس زمین میں اگاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، یعنی ہم فصل بوتے ہیں، گندم بوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب بڑی ہوتی ہے تو ایسے پودے بہت سارے نظر آتے ہیں جو ہم نے نہیں بوئے ہوتے اور جن کا اس گندم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم اس کا علاج کیا کرتے ہیں؟ کیا علاج کرتے ہیں؟ اسے جڑ سے اکھاڑتے ہیں، اسے کھینچ باہر کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم یہ نہ کریں تو وہ اس فصل کو خراب کرے گی اور اس زمین کی قوت کو، اس کی خوراک کو جو آپ نے ڈالی ہوتی ہے وہ اس کو کھائے گی اور آپ کو نفع نہیں دے گی، آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ الٹا آپ کی اس فصل کا نقصان کرے گی۔ اس لیے ہم اسے جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ یہ خود رو پودے صرف فصلوں میں نہیں ہوتے، یہ دین کے نام پر بھی اگتے، دین کے نام پر بھی یہ خود رو پودے اگتے ہیں، اور یہ دین کے نام پر پروان چڑھتے ہیں اور دین کا سرمایہ کھاتے ہیں۔ دین کے نام پر وہ بہت سارے پرکشش قسم کے پروگرام کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عاملۃ ناصبہ وہ ایک ایسا عمل ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اس وجہ سے ہمیں یہ دین پڑھنا پڑھانا پڑتا ہے، اس کے بغیر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ خالص کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ اور دین کی دعوت دینے کے لیے یہی وہ شروعات ہیں۔ اگر کسی کے پاس یہ سرمایہ موجود ہے وہی یہ حق رکھتا ہے کہ خالص دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائے، ورنہ بہت سارے آپ دیکھتے ہیں گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے، دین کے نام پر جو تماشا لگا ہوا ہے، یہ بربادی اس ملک میں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، یہاں کوئی چیز خالص نہیں ہے، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ ادویات میں، نہ پہننے کی، نہ استعمال کی، لیکن برا ہو اس طبقے کا جنہوں نے دین کو بھی خالص نہیں رہنے دیا۔
بھائی پھر کس کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کے اوپر پہرا دے، اس کی چوکیداری کرے اور اس خالص دین کو اس ملاوٹ سے الگ کرے؟ یہ کس کی ذمہ داری بنتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں علماء اور وہ دین سیکھنے والوں کی جو تعداد ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر بہت تھوڑی ہے، اور ہمارا بہت بڑا طبقہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو دنیا کمانی ہے اور دنیا کا علم حاصل کرنا ہے۔ میں بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ تصور پیش کر کے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پاکستان کی کیا خدمت کی ہے؟ میری اور آپ کے لیے انہوں نے کیا خدمات پیش کی ہیں؟ آپ کبھی سوچتے نہیں ہیں یہ بات؟ کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، کتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، دعائیں آپ کی ساری باہر سے آئیں، کھاد آپ کی باہر سے آئے، گندم باہر سے آئے، اور ضروریات زندگی وہ ہم سب باہر سے منگوائیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم جس حالت میں بھی ہیں، یہ مدارس جس حالت میں بھی ہیں، ان کی تعداد کم ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا حق ادا کیا۔ ان مدارس میں پڑھنے والے علماء نے وہ حق ادا کیا ہے، تھوڑے ہونے کے باوجود یہ ڈٹے ہوئے ہیں اور میدان میں موجود ہیں اور دین خالص کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں جو اس دین میں ملاوٹ کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سچی بات کہہ رہا ہوں آپ کہ کم ہونے کے باوجود، تھوڑے ہونے کے باوجود، ابھی آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے وہ علماء جو لمبا لمبا سفر کر کے مختلف جگہوں سے آپ کے پاس آتے ہیں اور دین کی باتیں آپ کو سکھاتے ہیں۔ یہ آپ ایک کانفرنس سمجھتے ہیں، جلسہ سمجھتے ہیں۔ ابھی عزیزم یہ بات کہہ رہے تھے کہ سبحان اللہ کہہ دو، الحمدللہ کہہ دو، ماشاءاللہ کہہ دو اور کان جھاڑ کے یہاں سے چلے جاؤ۔ نہیں، آپ اس کو کلاس سمجھیں، کلاس، یہ کلاس ہے پوری۔ آج رات مختلف اساتذہ آپ کو مخاطب ہونے جا رہے ہیں، مختلف موضوعات پر آپ کو سبق سنانے جا رہے ہیں۔ اپنے کان کھول کر سنو، اتمام حجت ہو جائے گا۔ کل قیامت کے دن آپ نہیں کہہ سکیں گے مجھے پتہ نہیں۔ کیوں جی؟ کہہ سکتے ہیں یہ انکار نہیں کر سکیں گے آپ کہ ہمیں پتہ نہیں۔ الحمدللہ اساتذہ موجود ہیں، یہ علماء، یہ آپ کو سبق سنانے آئے ہیں۔ سبق سیکھیے اور ایک ایک بندہ آپ کا اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ حالت یہ ہے، آتے ہیں، سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان بھر میں دینی مدارس کی تعداد سکول کالجوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، آٹے میں نمک کے برابر نہیں۔ وہاں پڑھنے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر میں نہیں۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جس ذمہ داری کو ہم نے قبول کیا ہے، دن رات ہم اس پر لگے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس کانفرنس کی وساطت سے ایک اور بات بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والا وقت آپ کے لیے کوئی آسانیاں لے کے نہیں آئے۔ آپ اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کیجئے اور یہ ضرور سوچئے کہ آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو دین پر قائم رکھنا کیسے ہوگا۔ اس لیے ذرا توجہ میری طرف کیجئے، اس لیے کہ دن بدن آنے والی کوئی بھی حکومت اسلام کے بارے میں جو اقدام اٹھا رہی ہے وہ انتہائی حیران کن ہے۔ یقیناً آپ بھی باخبر ہوں گے، لیکن میری بھی جو ذمہ داری بنتی ہے کہ میں بھی آپ کو خبردار کروں اور آپ کو بیدار کروں۔ یہ میرا مسئلہ نہیں، آپ کا مسئلہ بھی ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے۔
پاکستان کے یونیورسٹیوں میں کوئی بھی موضوع ہو، سائنس کا ہو، آرٹس کا ہو، کسی طرح کا بھی ہو، اس میں اسلامیات پڑھائی جاتی تھی۔ اب دھیرے دھیرے کیا ہو رہا ہے کہ اس سبجیکٹ کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، ان اساتذہ کو فارغ کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلا پتھر جو اس وقت پھینکا گیا وہ قائد اعظم یونیورسٹی نے کر دیا۔ بلکہ میرے فیصل آباد میں ایک بڑی یونیورسٹی ہے، نیشنل یونیورسٹی کے نام سے، جو خاص طور پر ٹیکسٹائل سے متعلق تعلیم دیتی ہے۔ مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا، وہاں کے ذمہ داروں کو میں ملا، تو باتوں باتوں میں نے پوچھا آپ کا نصاب اور اس میں آپ کیا پڑھاتے ہیں، کہ یہ بچے جو آپ کے پاس ٹیکسٹائل کی مصنوعات یا اس سے متعلق چیزیں پڑھتے ہیں، ان کے اندر دینداری پیدا کرنا، دیانت امانت پیدا کرنا، اخلاقیات پیدا کرنا، اس کے لیے بھی کوئی سبق ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم اسلامیات پڑھاتے ہیں، لیکن یہ اسلامیات ہم اس کو پڑھاتے ہیں، نہ اس کا امتحان ہے نہ اس کے نمبر ہیں، تو کون پڑھے گا بھائی؟ میں نے کہا کلاس میں بچے آتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں آتے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ نہ اس کے نمبر ہے نہ اس کا امتحان ہے۔ آپ کے بچے، اکثریت کے بچے کالج یونیورسٹیوں میں جائیں گے، اگر آپ نے ان پر دھیان نہ رکھا وہاں سے کیا پڑھ کے آئیں گے؟ اور اس پر مستضاد دیکھیے کہ ابھی پنجاب حکومت نے 6 سیٹیں اسلامیات کی مشتہر کی اور کہا کہ اس کے لیے ہمیں لیکچرار چاہیے اسلامیات پڑھانے کے لیے، اور آپ سن کر حیران ہوں گے، اس میں سے 3 سیٹیں انہوں نے غیر مسلم کے لیے رکھی، یعنی اسلامیات پڑھانے کے لیے 3 سیٹیں مخصوص کس کے لیے؟ غیر مسلم۔ ان 3 سیٹوں پر وہ منتخب ہوں گے، یعنی 6 میں سے 3 ان کے لیے ہیں۔ گویا آپ کے بچوں کو مسیحی، ہندو، سکھ وہ آ کے اسلامیات آپ کے کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس وہ سب کچھ ریکارڈ موجود ہے، حکومت کا وہ نوٹیفیکیشن موجود ہے جو ابھی حال ہی میں انہوں نے جاری کیا، اور آپ لوگ خواب غفلت میں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی کافی ہے کہ جلسہ سن لیا، جمعہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھ لیں، اور آنے والی نسلوں کے بارے میں آپ بے فکر۔ میرے بھائی کیا ہونے جا رہا ہے اس پر ذرا غور تو کریں۔ اور پھر آخری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں، ابھی حال ہی میں پنجاب حکومت نے، جو کہ ایک عرصے سے ایک نظام کا حصہ تھا کہ وہ بچے بچیاں جو حافظ قرآن ہیں ان کو اضافی 20 نمبر دیے جاتے تھے، وہ 20 نمبر اضافی ختم کر دیے گئے۔ ابھی میڈیکل کا داخلہ ہوا ہے، اس میں جن بچوں نے اپنی سندیں بھی لگائیں، حافظ قرآن ہے، بچیوں نے لگائیں، ان کو اس سے محروم کر دیا۔ یہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کہ جہاں میرٹ بڑھاتے ہوئے قرآن حکیم کو نکال دیا، جبکہ وقت اجازت نہیں دیتا میں تفصیل میں جاؤں، صرف اشارہ کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنی نیابت مسجد میں امامت کا جو فرض ادا کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو میرٹ دیا، ان کا جو معیار مقرر کیا، وہ یہ ہے کہ وہ قاری القرآن ہو، وہ اس منصب پر تب آ سکتا ہے کہ وہ قرآن کا حافظ یا قاری ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کی امامت کرانے کا اہل وہ شخص ہے جو قاری القرآن ہو۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی دیدہ دلیری کہ ایک طرف تو یہ معیار موجود ہے، آپ دیکھیے نا، جو نماز آپ کو پڑھاتا ہے، جو آدمی جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کے کہنے پر آپ نماز شروع کرتے ہیں اور اس کے سلام پھیرنے پر آپ سلام پھیرتے ہیں، کتنا بڑا مقام ہے، اور اس کے لیے تو یہ معیار موجود ہے، میرٹ موجود ہے، لیکن باقی کام کے لیے نہیں ہے۔
کس قدر دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ حضرات گرامی، ہمارا کام آپ کو توجہ دلانا ہے۔ آنکھیں کھولیے، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ آپ اسلامی جمہوریہ میں رہتے ہیں اور یہاں سارے کام آپ کی مزاج کے مطابق ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آنے والا وقت آپ کے لیے اور آپ کی نسلوں کے لیے کیا ہوگا۔ میں ایک میٹنگ میں موجود تھا، بڑی ہائی لیول کی میٹنگ تھی۔ وہاں ایک صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، صرف ایک کام کر دیجئے۔ وہ سارے متوجہ ہوئے بھی وہ کیا کام ہے؟ کہنے لگا کہ جو پاکستان کے ساتھ اسلامی کا یہ ٹانکا لگایا ہوا ہے نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس اسلامی کو نکال دیجئے، صرف جمہوریہ پاکستان بنا دیجئے، سارے مسائل حل ہو جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے اس سے کہا، اللہ کے بندے، یہ بات تو آپ نے ہمارے درمیان کہہ دی ہے، کہیں ان لوگوں میں جا کے کہو جن کے آباء و اجداد نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دیں، اپنے بچے کٹوائے، اپنی ماں اور بہنوں کی عصمتیں لٹوائیں، اس نام پر کہ ہم نے اسلام کے لیے یہ ملک لیا ہے، ان کے سامنے یہ بات کرو، تمہاری زبان کھینچ کے باہر پھینک دیں۔ اور یہ حقیقت ہے، لیکن آپ مت سوچئے کہ یہ لوگ باز آ گئے، یہ اس زمن میں کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھا رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب یکجان ہو کر، متحد ہو کر اپنے اس دین کی آبیاری کے لیے، اس دین کے تحفظ کے لیے قدم بقدم چلیں، اور ان لوگوں کو ہم اپنا کندھا پیش کریں جو اس کام کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ کسی بھی شکل میں کام کر رہے ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی ہمت اور توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔